إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. قرآن امثال کے حوالے سے پہلی مثال جو پیش کی گئی وہ منافقوں کی مثال تھی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 میں خداوند متعال نے ان منافقوں کی مثال اس شخص جیسے دی تھی کہ جو آگ کو روشن کرتا ہے لیکن جب آگے جاتا ہے تو خداوند متعال اس کے نور کو بجھا دیتا ہے اور اس منافق کو ظلمات میں چھوڑ دیتا ہے. سورہ بقرہ کی 18 نمبر آیت میں ان منافقوں کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے خدا کا ارشاد ہوتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، یہ کبھی بھی واپس نہیں لوٹیں گے. تو خداوند متعال نے ان منافقوں کے لیے یہ مثال دی ہے کہ یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظاہری طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان منافقوں کے ہاں آنکھیں بھی ہوتی ہیں، کان بھی ہوتے ہیں اور زبان بھی ان کے پاس ہے. پھر خدا کیوں ان کو یہ القابات دے رہا ہے اور ان صفات سے یاد کر رہا ہے؟ اس کا جواب بزرگان نے یہ دیا ہے کہ قرآن مجید کی نگاہ کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے پر نہیں ہوتی، بلکہ قرآن مجید میں خداوند متعال اس چیز کے آثار کی طرف ناظر ہوتا ہے. یہ اگرچہ یہ اعضاء رکھتے ہیں، ان کے ہاں آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، زبان بھی ہے، لیکن جو ان اعضاء کے آثار ہیں وہ آثار ان کے ہاں فاقد ہیں. کان کا کام کیا ہے کہ حق کو سنے، آنکھ کا کام کیا ہے کہ حق کو دیکھے، زبان کا کام کیا ہے کہ حق کو زبان پہ لائے، حق کی بات کرے. لیکن یہ منافق لوگ جو ہیں نہ حق کی بات سنتے ہیں، نہ حق کی بات کرتے ہیں، اور خدا کی اتنی آیات اور نشانیاں دیکھ کر بھی حق کا انکار کر دیتے ہیں. لہٰذا اس اعتبار سے قرآن نے، خداوند متعال نے ان کو یہ صفات دی ہیں اور ان صفات سے یاد کیا ہے. جس طرح سے آپ قرآن مجید کی دوسری آیات میں بھی دیکھیں تو ان آیات میں بھی یہ چیز واضح طور پہ نظر آتی ہے. خود ان کفار و منافقین کے لیے سورہ اعراف میں ارشاد ہوتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا. ان کے ہاں دلیں تو ہیں لیکن ان دلوں سے وہ سمجھتے نہیں، کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں، آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھتے نہیں. تو اس آیت میں تو واضح طور پہ خداوند متعال نے ان کے جو نتائج ہیں وہ سامنے پیش کیے ہیں. کیونکہ ہم نے عرض کیا کہ قرآن مجید اور خداوند متعال کی نظر آثار پہ ہوتی ہے، لہٰذا آپ دیکھیں شہداء کے لیے خداوند متعال قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے. سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو آپ مردہ مت گمان کریں، بلکہ وہ زندہ ہیں، خدا کے ہاں رزق پاتے ہیں. تو اگرچہ جو شہید ہو جاتا ہے ظاہری طور پہ اس کے اعضاء ناکام ہو جاتے ہیں، ان کے اعضاء میں روح نہیں ہوتی، شہداء کے اعضاء میں روح نہیں ہوتی، وہ جامد ہو جاتے ہیں اور وہ
بالکل حرکت نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود خدا کہتا ہے کہ یہ اگرچہ دیکھنے میں ایسے ہیں لیکن خدا کے ہاں زندہ ہیں، کیونکہ جو اصلی مقصد ہے انسان کی خلقت کا، اس مقصد کو انہوں نے حاصل کر لیا ہے۔ لہٰذا اگرچہ آپ کو دیکھنے میں مردہ لگتے ہیں لیکن حقیقت میں زندہ ہیں۔ اس کے برعکس منافقین اگرچہ آپ کو ظاہری طور پہ زندہ نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کیا ہیں؟ مردہ ہیں، ان کے اعضاء کسی کام کے نہیں ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔